لحاظ صاحب، یہ آج ہم نے دیکھی پی ٹی آئی کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار دستبردار نہیں ہوں گے. تو اگر یہ امیدوار دستبردار نہیں ہوں گے تو پھر حکومت اور اپوزیشن کا معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل مزمل صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا، کیونکہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 امیدوار ہیں. بیسیکلی سینٹ کی 11 نشستوں پر یہ 3 امیدوار جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا تھا، عرفان سلیم، خرم ذیشان اور اس کے علاوہ عائشہ بانو، اور تینوں کا جب ہم بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے بعد ان کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. ان کو آفرز کی گئی کہ آپ کو لوگوں کو کیبنٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت اگر یہ تینوں امیدوار کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو پھر جو معاہدہ رات کو جس پر اتفاق ہوا تھا، معاہدہ تو ایک مشروط معاہدہ تھا، اگر وہ نہیں کیا جاتا تو پھر جو 21 تاریخ کو ہیں وہ انتخابات ہوں گے. لیکن 9 بجے دوبارہ آج رات کو مذاکرات ہوں گے، اس میں اگر کچھ نہیں نکلتا تو پھر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن لڑتی ہے تو 8 یا 9 سیٹیں تو آسانی سے جیت سکتی ہے، لیکن وہ معاہدہ تو 6 سیٹوں پہ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے خوف ہے کہ ہم الیکشن سے فرار، کیونکہ 92 ایم پی ایز ہیں، وہ 8 یا 9 سیٹیں تو بہت آسانی سے جیت سکتے ہیں. مزمل صاحب، بڑی آسانی سے اگر پاکستان تحریک انصاف تھوڑی سی بھی اسٹریٹجی بنا لے تو وہ ایزیلی 7 سیٹوں کو جیت سکتی ہے، اور اگر یہ جے وائی کو ساتھ ملا لے تو پھر یہ 8 سیٹوں کی جیت سکتی ہے. اس وقت اس کی یہ پوزیشن ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ حکمت عملی نہیں اپنا رہی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سولو فلائٹ کی موڈ کی کوشش کر رہی ہے، اور سولو فلائٹ کی وجہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس وقت انتخابات میں حصہ لیتی ہے تو اس کے کئی اراکین کے پھسلنے کا خدشہ ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا مزمل صاحب کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 20 اراکین جو تھے وہ 2018 کے انتخابات میں پھسل چکے تھے. جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے، الیکشن نہ ہو، نہیں تو ووٹ پھسل جائیں گے. یہ تو پی ٹی آئی یہی ہے کہ اور وہ اس کے لیے اپوزیشن کو 1 سیٹ 2 سیٹیں زیادہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ الیکشن اوائڈ ہو جائے. بالکل پاکستان تحریک انصاف کی بالخصوص وزیر اعلیٰ کی اس وقت یہ کوشش. مزمل صاحب، گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں تقریباً 13 میں سے 11 اراکین نے وزیر اعلیٰ کی معاہدے کی مخالفت کی. اس نے کہا کہ ہمیں انتخابات کی جانب جانا چاہیے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ کی جو قریبی ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم انتخابات کی جانب جاتے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے دلاور خان اور طلحہ محمود اور میر مقام جیسا اس کا بیٹا ہے، اس جیسی تگڑی امیدوار میدان میں ہے، تو پھسلنے کا خدشہ ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ ون ون پوزیشن ہے اور ان کے لیے بھی یہ ون ون پوزیشن ہے. جی اچھا، اب صورتحال یہ کہ عرفان سلیم، عائشہ اور خرم ذیشان، ابھی عمران خان سے تو کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی 21 تک، کیونکہ منگل کو ملاقات ہوگی تو پیر کو الیکشن ہے. تو یہ فائنل لسٹ کون کرے گا پی ٹی آئی کے، کہ فائنل 5 یا 6 امیدوار کون ہیں؟ یہ گنڈاپور نے فائنل کرنے ہیں، بیرسٹر گوہر نے فائنل کرنے ہیں، کیونکہ عمران خان سے تو ملاقات ممکن نہیں ہے. مزمل صاحب، عمران خان سے جو آخری ملاقات کی ہے وہ بیرسٹر سیف نے کی ہے، اور جس عرفان سلیم کے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، انہوں نے پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر بیرسٹر سیف کے خلاف مظاہرہ کیا تھا کہ اس کو کیبنٹ سے نکالا جائے. یہ وہ ان دونوں کے درمیان اس طرح کے اختلافات ہیں. تو جو عرفان سلیم ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے نکالنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ اس وقت بیرسٹر سیف کا ہے. یعنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن سے کم اور اپنے آپ سے زیادہ لڑ رہی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو علیمہ خان نے اس کی ایک سلوشن پیش کی تھی، اور وہ سلوشن یہ تھی کہ پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ اس متعلق فیصلہ کرے. اب پارٹی کی تنظیم جو بیرسٹر گوہر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بھی اس کی اور سیاسی کمیٹی مل کر اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. کیا انتخابات میں جایا جائے یا نہیں؟ پر سیاسی کمیٹی کا فیصلہ تو یہ عرفان سلیم وغیرہ ماننے کو تیار نہیں ہے نا. نہیں، عرفان سلیم کے حق سیاسی کمیٹی نے عرفان سلیم کے حق میں فیصلہ کیا ہے.
عرفان سلیم کے حق میں فیصلہ کیا، وزیر اعلیٰ کی مخالفت کی. اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے، دیکھیں جو تینوں ہیں، تینوں کے حق میں تو سیاسی کمیٹی نہیں ہے نا، ایک کے حق میں ہے، دو کے خلاف ہے. ہاں یہ تو ہے، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر کوئی فیصلہ تو اس حوالے سے نہیں ہوا ہے. دوبارہ بھی اگر بیٹھا جائے تو اس متعلق فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ پاس کیا جائے. عائشہ نعیم کا موقف الگ ہے، عائشہ بانو کا. بیسیکلی عائشہ بانو کو روبینہ ناز جو ہے اس کو ترجیح دی گئی ہے. پہلے جو 2024 میں مزمل صاحب یہ جو موجودہ فہرست بنی ہے یہ ابھی نہیں بنی ہے، یہ مارچ 2024 میں جب پورے ملک میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے اس وقت یہ فہرست بنی تھی. اور اس وقت پہلی ترجیح جو تھی وہ روبینہ ناز نہیں تھی بلکہ عائشہ بانو تھی. اس وقت پہلی ترجیح جو تھی وہ مرزا افریدی نہیں تھا، عرفان سلیم تھا. اس وقت بھی خرم ذیشان تھا، پیر نور الحق قادری نہیں تھا. بنیادی طور پر یہ والی جو ایشوز ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنے 2024 کے اس ترجیحی لسٹ سے انہوں نے انہیں رد و بدل کیے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی خلفشار کا سامنا ہے. نہیں، پر آپ دیکھیں نا، مرزا افریدی صاحب نے اس کے بعد تو کروڑوں روپے عمران خان کے کیسوں پہ لگائے ہیں، تو پھر وہ تو انہوں نے اس لسٹ کے بعد جو کروڑوں روپے انہوں نے شبلی فراز کو دیے ہیں وہ کدھر چلے جائیں گے؟ اب الزام تو ہے یہ کہ 12 کروڑ جو ہے وہ عمران ریاض صاحب نے بھی لگایا کہ شبلی فراز کو دیے، اور شبلی فراز نے بھی کہا کہ وکلا وغیرہ کے کیسز میں ہوئے ہیں. لیکن پارٹی کو پھر عرفان سلیم کو پہلے ہی سمجھانا چاہیے تھا. یہ مسئلہ ایٹ دا 11th آور تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ 11th آور کو سمجھایا جائے عرفان سلیم کو جی اب بیٹھ جائے. عرفان سلیم کو پہلے ہی سمجھانا چاہیے تھا، عرفان سلیم کو پہلے کیبنٹ میں ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے تھا. عائشہ بانو کا نام کیوں کاٹا گیا اور روبینہ کیسے ان ہوئی ہیں؟ ان کا کیا تنازع پیدا ہوا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ساری ترجیحی لسٹ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بنائی ہے. اس وقت جو تینوں ہیں، خرم ذیشان، عرفان سلیم اور اس کے علاوہ عائشہ بانو، ان کو اختلاف ہی اس چیز پہ ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ علی امین گنڈاپور کا فیصلہ ہے. اور علی امین گنڈاپور نے عرفان سلیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا 2024 کے انتخابات سے قبل بھی، کیونکہ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں جو پی کے 79 کا سیٹ تھا جسے کامران بنگش کو ٹکٹ دیا گیا تھا، عرفان سلیم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سینٹ کی نشست دیں گے. تو اس وقت بیسیکلی تینوں تو اکٹھے لڑ رہی ہیں، لیکن تینوں میں سے کسی ایک یا دو کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے تو میرے خیال میں تینوں راضی ہو جائیں گے. اچھا، اب جنید اکبر کس کے ساتھ ہیں؟ جو کے پی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ گنڈاپور کی لسٹ کے ساتھ ہیں یا وہ دوسری لسٹ کے؟ کیونکہ لسٹیں بھی تو 2-3 چل رہی ہیں نا اس وقت. ایک سیکرٹری جنرل نے مانگی لسٹ فارورڈ کی ہے، ایک ادھر گنڈاپور کی لسٹ ہے، تو لسٹیں بھی تو 2-3 چل رہی ہیں. مزمل صاحب، جنید اکبر جو پارٹی کی صوبائی صدر ہے اس سے بڑی توقعات تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا سرے سے استعمال ہی نہیں کر سکے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں. جنید اکبر جو ہے وہ عاطف خان گروپ کا بندہ ہے، صرف بیان داغتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف. اس کے علاوہ ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، اس وقت جو سیم ہاؤس میں مذاکرات ہو رہے تھے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جنید اکبر کو اس میں ہونا چاہیے تھا؟ پارٹی کی صوبائی صدر تھے، عرفان سلیم کو وہ سب سے اچھی طریقے سے راضی کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ پارٹی کی سیکرٹری جنرل ہے، وہ آئے. اس پورے عمل میں جنید اکبر کو بائی پاس کیا گیا ہے، اور نہیں جنید اکبر نے اس متعلق کچھ کہا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے. مزمل صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، جب اپوزیشن مذاکرات کر رہی تھی تو وہ وزیر اعلیٰ سے مذاکرات کیوں کر رہی تھی؟ عمومی طور پر اس طرح کے مذاکرات پارٹی کی قیادت سے کیے جاتے ہیں. بدقسمتی سے جو 2 دنوں سے مذاکرات وزیر اعلیٰ میں ہو رہے تھے، جنید اکبر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں پہ. جنید اکبر کو اپنے یہ شاید ان کو ابھی بھی علم نہیں کہ میں پارٹی کا صوبائی صدر ہوں اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن وہ جنید اکبر جو ہے وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں اس پورے عمل کے دوران. دیکھیں، مراد سعید کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جائیں گی کیا ہے؟ کیونکہ وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں. آپ کو کیا کہتی ہے پی ٹی آئی کہ ان کے کاغذات آسانی سے ایکسیپٹ ہو جائیں گے مراد سعید کے؟ نہیں، مراد سعید کے کاغذات تو 2024 میں منظور ہو چکے تھے. اس کے خلاف اگر کوئی کیس بنتا ہے تو بعد کا فیصلہ ہے. کاغذات تو اس کی مکمل ہو چکے 2024 مارچ میں، کیونکہ یہ جو فہرست بنی ہے یہ 2024 کی فہرست ہے، اور اگر الیکشن کمیشن نے کسی کو نکالنا تھا تو وہ ابھی نکال چکی ہوتی. مراد سعید کو ابھی تک کسی چیز میں سزا نہیں دی جا چکی ہے، وہ صرف مفرور ہے، اور میرے خیال میں وہ کنوکٹڈ نہیں ہے. تو اسی حوالے سے اس کو تاحال اس پر اسی قسم کا کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جائے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے 9 لوگ کھڑے رہیں گے ان دی اینڈ، جو ابھی نظر آ رہا ہے،
اور پھر اور یہ بھی ممکن ہے کہ پی ٹی آئی 20 تاریخ کو مخصوص نشستوں کا حلف ہی نہ دے تاکہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، کیونکہ ان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اگر اس دن حلف نہیں ہوتا، کوئی کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے 20 تاریخ کو، تو پھر 21 کا الیکشن تو ملتوی ہو جائے گا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کی آپس میں صلح نہ ہوئی تو یہ الیکشن آگے لے جائیں گے؟ کیونکہ ایک کارڈ تو ہے ان کے پاس ابھی 8-10 دن الیکشن آگے لے جانے کا. بالکل وہ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آج ہی پشاور ہائی کورٹ نے کیس کو نمٹایا ہے، کیونکہ ابھی تک خیبر پختونخوا اسمبلی میں کا اجلاس طلب نہیں کیا جا رہا تھا. تو جو 25 مخصوص اراکین ہیں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اوتھ کے لیے ایک باقاعدہ درخواست جمع کی تھی. مزمل صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر اسپیکر حلف برداری کی تقریب منعقد نہیں کرتا تو پھر آئین کے آرٹیکل 255 کے سب سیکشن 2 کے تحت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو درخواست دے. چیف جسٹس الیکشن کمیشن اور حکومت کو نوٹس بھیجے گا. اگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تو پھر براہ راست جو چیف جسٹس ہے وہ ان سے حلف برداری کی تقریب ہوگی اور وہ ایوان کے باہر ہوگی، تو پھر آٹومیٹیکلی ہو جائے. تو میکسیمم اگر حکومت چاہے بھی تو جو مارچ 2024 میں ہوا تھا انتخابات کے لیے پوری بکسی بھی آئے تھے لیکن ہال نہیں کھولا جا رہا تھا. اب بھی اگر ہال نہیں کھولا گیا، ووٹ ٹیکنگ سرمنی نہیں ہوئی، کیونکہ صرف ووٹ ٹیکنگ سرمنی نہیں ہوگی. مزمل صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی ہال کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ بھی ایک قرارداد کے ذریعے دیا جائے گا. یہ عمل بھی نہیں ہوگا. اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں پھر انتخابات نہیں ہو سکتی، اور لگتا ہے کہ پھر معاملہ شاید 7-8 دن مزید تاخیر کا شکار ہو جائے. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہ لیں. پر آج کی پریس کانفرنسوں سے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ وہ واپس نہیں لیں گے. حکومت اس وقت دو بیسیکلی چیزوں پر لڑ رہی ہے، دو محاذوں پر. ایک محاذ جو ہے وہ مرزا افریدی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر 2027 میں انتخابات ہوں گے تو آپ کو اس موقع پر بھی انتخاب کیا جائے گا. دوسری سائڈ پہ عرفان سلیم کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ تھوڑی دیر بعد جو پارٹی کی دیگر قائدین ہیں ان کے ساتھ مل کر عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو سے ملاقات کریں گے. شاید وہیں پر کچھ بات بن جائے، لیکن میرے خیال میں اگلے 12 سے 16 گھنٹے مزمل صاحب یہ انتہائی اہم ہے. فیصلہ ہوگا کہ بلا مقابلہ ہوگا، یا انتخابات ہوں گی یا انتخابات نہیں ہوں گی. یہ تینوں آپشن سامنے آ جائیں گے.